الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے سے اس امت کو مکمل نظام حیات عطا فرمایا اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا، جس طریقے میں سراسر رحمت ہے، برکت ہے اور دنیا کی زندگی کا صحیح معنوں میں لطف اور مزہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا صحیح لطف بھی حضور والے مبارک طریقے میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا پورا خیال کیا، بلکہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ کھانے پینے کی ضرورت ہے، کپڑا مکان کی ضرورت ہے، نکاح کی ضرورت ہے، ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ کھانے کا حکم ہے، پینے کا حکم ہے، ایسے کپڑا پہننے کا، لباس پہننے کا حکم ہے۔ نکاح جو ایک ضرورت ہے انسان کی، تو نکاح کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی تاکید اور ترغیب فرمائی، اس کے فضائل اور اس کے نفع بیان کیے، اور بعض صورتوں میں شریعت نے نکاح کو واجب قرار دیا۔ اس صورت تک پہنچتے پہنچتے ایک آدمی پر نکاح واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور اسی لیے ہے کہ انسان راحت سے دنیا میں زندگی گزارے۔ لیکن طریقے کے فرق کی وجہ سے اس وقت دنیا میں کھا پی کر، مکان بنا کر، نکاح کر کے آدمی پریشان ہے۔ کہ جو چیزیں انتہائی ضرورت کی تھی اور جو انسان کی سہولت کے خاطر تھی، اس کی آسانی کے لیے تھی، اور ایک طرح سے ان چیزوں سے لطف اٹھانے کے لیے تھی، لیکن طریقہ بدل کر آج دنیا میں انسان پریشان ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے پر ان ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے وہ طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس لیے جس نکاح کو کلام پاک میں سکون اور راحت کا ذریعہ قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جائے، شوہر کو اس کے ذریعے سے سکون ملے، اور عورت کی کفالت، اس کی کھانے پینے کی، کپڑے مکان کی ضرورت، اور آسانی کے واسطے شوہر کے ذمے کچھ حقوق کر دیے کہ وہ اس کی یہ ضرورتیں پوری کر دے تاکہ وہ بھی سکون سے زندگی گزارے، اور اس کی جو جنسی ضرورت ہے دونوں کی ہے وہ بھی اس کی تکمیل ہو جائے، تاکہ انسان جو ہے گناہ کے راستے پر نہ جائے، نہ مرد نہ عورت زنا کے راستے پر نہ جائے، اور اپنی جنسی ضرورت کو بھی آپس میں پورا کر لے، اور اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ وہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کہ کیا آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اپنی حاجت پوری کرتا ہے، چاہت پوری ہوتی ہے، پھر بھی ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ کسی اور جگہ ناجائز جگہ جائے گا تو گناہ ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو پھر صحیح جگہ اپنی حاجت پوری کرے گا تو اجر کیوں نہیں ہوگا؟ اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ جو نفع آدمی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے اس کو بہترین صدقہ کہا ہے۔ سب سے افضل صدقہ آدمی کا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور ان کی کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کرے، جس کو واجب قرار دیا ہے۔
اور پھر اس پر اجر یہ ہے کہ اس کو بہترین صدقہ بھی قرار دیا ہے. تو یہ طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کے چھوٹنے کی وجہ سے، اس طریقے کے چھوٹنے کی وجہ سے رشتہ جو ہے وہ دو بر ہو گیا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دیار میں اس کی باتیں ہیں، نکاح کی، نکاح کے فضائل، سنت اور اعمال، وہ تو ابھی نکاح باقی ہے. اللہ کا فضل ہے، شکر ہے. ورنہ اب دنیا کے ملکوں میں نکاح ختم ہو رہا ہے، یورپ میں، امریکہ میں، ادھر اوپر ویسٹ انڈیز وغیرہ میں، کہ نکاح بوجھ بن گیا اس کے لوازمات کی وجہ سے، رسومات کی وجہ سے نکاح بوجھ بڑھ گیا. تو اس کے ساتھ اتنے سارے لوازمات بڑھا دیے کہ اصل چھپ گیا. اس کی جو اصل حالت و کیفیت ہے وہ چھپ گئی، اور لوازمات، رسوم اور رواج اور حق تلفی ایسی ہونے لگی دونوں طرف سے، لڑکوں کی طرف سے بھی، لڑکیوں کی طرف سے بھی. حق نہ پہچاننے کی وجہ سے نکاح بوجھ بن گیا. تو اب وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں دوستی کر کے. لڑکے نے کسی لڑکی سے دوستی کر لی، اپنی ضرورت پوری کر لی. لڑکی نے کسی لڑکے سے دوستی کر لی، یا کسی لڑکے نے لڑکے سے دوستی کر لی، اور یا کسی لڑکی نے لڑکی سے دوستی کر لی، اور بالکل فطرت کے خلاف، اور قرآن کی اس آیت کے مصداق ہوتے ہوئے وہ کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا زمین پر، اولئک کالانعام بل هم اضل، جانوروں سے بدتر زندگی شروع کر. اسلام کا رحمت والا طریقہ چھوٹا. حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے پر جب یہ نظام نہیں چلا تو پھر انسان اس رخ پر چلا گیا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی بہت سی سنتیں باقی ہیں. اللہ کا فضل ہے، مسجد میں نکاح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی سنتوں پر عمل کی کوشش ہوتے ہیں کہ ولیمہ کریں. حقوق کے معاملے میں بھی کافی حد تک ادائیگی کے شکلیں ہیں، لیکن جو مصائب ہیں اس کی وجہ یہی ہے بنیادی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. کہ جو بنیادی علم ہے اس کا، نکاح کا، جو نکاح کرنے والے لڑکے کے پاس ہو، نکاح کرنے والی لڑکی کے پاس، وہ علم سماج سے لیا ہے، شریعت سے نہیں لیا. لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا جو علم لیا وہ سماج سے سیکھا، یعنی اس کی بہن سے، اس کی پھوپھی سے، اس کی خالہ سے، اس کی امی سے، اس کی دادی نانی سے. اور وہ جہالت پر چل رہا ہے، وہ پورا جہالت پر ہے. لڑکے نے جو بیوی رکھنے کا علم سیکھا ہے وہ سماج سے سیکھا ہے، کہ جیسے اس کے ابا نے امی کو رکھا ہے، یا اس کے بڑے بھائی نے اپنی بہو کو رکھا ہے، یا اس طرح کے جو لوگوں نے اپنے قرب و جوار کے قریبی رشتے داروں نے، وہ جس طریقے سے جی رہے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے جی رہا ہے. اس وجہ سے وہ پریشانیاں، مصائب، مشاکل ہیں. ضرورت اس کی ہے کہ ان ساری چیزوں میں سنت کو داخل کیا جائے، ان ساری چیزوں میں سنت طریقے کو داخل کیا. جیسے نکاح مسجد میں ہوتا ہے، سنت طریقہ ہے. ولیمے کی سنت ہوتی ہے تو سنت ہے. ایسے اور سنتیں جو ادا ہو رہی ہیں اللہ اس کو قبول فرماوے. لیکن مزید جہاں سے سنت چھوٹ رہی ہے، رخصتی کے موقع کی سنتیں چھوٹ رہی ہیں، اور اس وقت رسم و رواج داخل ہوئے، بلکہ رسم ایک حد تک بعض رسوم ایسی ہوتی ہے جو شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں ہے، تو فقہا اس میں زیادہ نکیر نہیں کرتے ہیں. لیکن بعض رسومات ایسی بن جاتی ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے، اور اس میں حرام کام وجود میں آتے ہیں. رخصتی کے موقع پر اور ولیمے کے موقع پر کہ مرد عورتیں ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے الگ الگ کر کے، بیچ میں ایک کپڑے کا پردہ ہے، ایک پردہ کپڑے کا ہے کہ ہم نے الگ الگ کیا ہے. ان کے آنے کے راستے وہی ہیں، اور بیچ میں کپڑے کا پردہ کر دیا کھلاتے وقت، باقی منٹپ بھی وہی ہیں. اور اگر اجنبی نہیں تو جو غیر محرم رشتہ دار ہیں، غیر محرم رشتہ دار ہیں، پھوپھی زاد، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، بھائی بہن، جو اصلاً بھائی بہن میں عرف میں ان کو بھائی بہن کہتے ہیں، ورنہ وہ کیسے بھائی بہن ہو سکتے ہیں کہ جن کا نکاح جائز ہے آپس میں؟ وہ بھائی بہن تھوڑے ہیں، وہاں تو زیادہ بھائی ہیں. اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا الحم والموت، کہ تیرا دیور تیرے لیے موت ہے، کہ دیور موت. ایسے جتنے دیور ہیں، چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، جو بھائی کہلاتے ہیں ان کے، وہ
تو وہ سارے موت کی طرح ہیں. تو ان کا گھر میں اجتماع ہوتا ہے اس وقت 2 دن 3 دن. اور آج کل جو نیا رواج بنا ہے کہ شادی کی تاریخ 6 مہینے پہلے طے کرتے ہیں, 5 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے, 7 مہینے پہلے, یعنی 6 مہینے تک شادی چلتی ہے. وہ اس میں لاکھوں روپے کا اسراف ہے, تبذیر اور صرف ہے. صرف اسراف تک معاملہ نہیں رک رہا ہے, بلکہ خواہشات پر جو مال ہیں, خواہشات پر. لو اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها, یہ مترفین جو ہیں وہ ہیں جو اپنی خواہشوں پر مال لگا رہے ہیں. ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے. بلکہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کے مال والوں کو ہم مال کو خواہشات پر لگانے پر لگا دیتے ہیں, یعنی اس راستے چڑھ جاتے ہو. اور پھر اللہ کا فیصلہ اترتا ہے. لو اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا, کہ پھر ہم ان کو نیست نابود کر دیتے ہیں. تو جو اسراف ہے کپڑوں کے نام پر 10,000 روپے کا, 20,000 روپے کا دلہن کا کپڑا ہے, 10,000 20,000 میں کسی غریب کی شادی ہو سکتی ہے, مہر ادا ہو سکتی ہے اس کی. اور پھر سارے رشتہ داروں کا کپڑا ہے, بھائی کا بہن, جس کی استعداد ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. ایک استعداد والا آدمی ہدیہ کرتا ہے رشتہ داروں کو کسی خوشی میں, تو اچھی بات ہے. لیکن چونکہ رواج بن گیا تو اب یہ استعداد پر موقوف نہیں رہا, بلکہ وہ آدمی جو صدقہ فطر وصول کر رہا ہے, یعنی وہ اس کے پاس اتنا مال نہیں جو اپنی عید منا سکے, اور وہ مستحق کے صدقہ فطر ہیں, وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں, اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ اس کو اپنے سارے رشتہ داروں کو کھلانا ہے, پلانا ہے, کپڑا پہنانا ہے, اور اس کے اوپر بوجھ ہے. اس کے اوپر تو صدقہ فطر شریعت نے واجب نہیں کیا ہے. اس کے پاس اپنے نکاح کی مہر اگر نہیں ہے تو شریعت اس کو رخصت دے رہے کہ ادھار مہر پر نکاح کر لے, اپنا کام آسان کرے. وہ مہر کا قرضہ نہ کرے. اس کو تو یہ کہا کہ بیوی سے معاملہ ادھار کر لے, جب آ جائے تو بیوی کو دے دے. لیکن اس آدمی کو بھی شادی کے لوازمات اور رسومات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں میں سے اوپر لاکھوں میں قرضہ کرنا پڑتا ہے. یہ رواج ہے, اور یہی رواج جو ہے بوجھ بن کر پھر معاشرے میں تباہی کا ذریعہ. اسی لیے بعض شکایتیں آتے ہیں کہ شادی کے موقع پر قرضہ کیا, سودی قرضہ لے لیا, سودی قرضہ. دوسرا ایک حرام کام کیا کہ سودی قرضہ کر لیا, اور پھر اس کے ساتھ جتنے اور محرمات جمع ہوں گے تو اس کا وبال آئے گا, ضرور آئے گا اس کا وبال. جیسے اعمال خیر پر رحمتیں اترتی ہیں, ایسے کبائر پر وبال اترتا ہے اوپر سے. اور وہ مشہور روایت جس میں کسی نے پوچھا حضور علیہ السلام سے, عائشہ نے سوال کیا کیا کہ صالحاں بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں, دنیا میں تو سب ہلاک ہو جائیں گے. اس لیے ذمہ داری ہے خاندان کے ذمہ داروں کی, گھر کے بڑوں کی, مردوں عورتوں کی ذمہ داری ہے ایک دوسروں کو سمجھاویں اور رسومات کو جگہ نہ دیں. ہدیہ تحفے کے طور پر دیا جائے تو ہدیہ 50 روپے کا بھی ہوتا ہے. میری استعداد زیادہ ہے, میں 50 روپے ہدیہ دوں, اور ان کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے. مجھ سے 500 کی امید نہیں رکھنی چاہیے. کسی کی استعداد 20 روپے کی ہے تو 20 روپے خوشی سے ہدیہ دیں, اور ان کو 20 روپے قبول کرنے چاہیے اگر وہ ہدیہ لے رہے ہیں. اور اگر لیوڑ دیوڑ ہو رہی ہے, کوئی کاروبار چل رہا ہے, تو پھر وہ الگ چیز ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ رسومات کو ختم کیا جائے. ولیمے میں اگر مردوں عورتوں کا اختلاف ہو رہا ہے تو ایسا ولیمہ کرنے سے نہ کرنا اچھا ہے, کہ ولیمہ تو سنت ہے اور مردوں عورتوں کو جمع کرنا حرام ہے, کہ ان کو ہم جمع کریں. اور ہم نے ان کو پلیٹ فارم دیا آج جمع ہونے کے لیے. وہ جتنے گناہ کریں گے سارا ہمارے حصے میں آئے گا, بعد میں ان میں جائے گا. اس لیے ان چیزوں کی ضرورت جو محرمات ہے, خصوصاً مردوں عورتوں کا اختلاط ہے, یا اس طرح کی وہ چیزیں جو حرام تک پہنچاتی ہیں, سود تک, یا وہ چیزیں ہیں جو آپس یعنی عرف میں تو وہ سود نہیں کہلاتی ہیں لیکن اس کی صورت سود کی ہو جاتی ہے. جیسے شادیوں کا لین دین جس پر فقہاء نے حکم لگایا کہ اگر وہ اسی نیت سے, اور نیت پر اصل معاملہ ہے, انما لکل امرئ ما نویٰ, کہ آدمی کی نیت پر معاملہ ہے, چاہے آدمی کچھ بھی کہتا ہو لیکن اندر کیا ہے. تو ان چیزوں سے خود بھی پرہیز کرنا چاہیے, اور ایک دوسروں کو اس کی سمجھ دینی چاہیے, اس کی باتیں آپس میں کرنی چاہیے, مثبت ماحول کے اندر ایک دوسروں کو سمجھانا چاہیے تاکہ ہماری یہ چیزیں حرام چیزوں سے بچ جاویں. اور زندگی میں جو دوسری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں سکون امن کے خلاف کی, تو ان چیزوں سے ہماری بھی اور پوری امت کی حفاظت ہو جاوے. اس کی کوشش کرنی چاہیے, اور آپس میں اور جس وقت ہمیں برتنے کا موقع آ رہا ہے اس وقت ہمت سے کام لینا چاہیے.
اس وقت ہمت سے کام لینا چاہیے. وہ اسی وقت ہوگا کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا اندر, مرنے کا خوف ہوگا کہ جانا ہے, قبر میں جانا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اس موقع پر پھر جو ہے ذرا ہمت کے ساتھ کام لے کر اپنے تعاون کے اسباب کھڑے کرنے چاہیے. نہ کہ آدمی یہ کہ میں کیا کروں, عورتیں مانتی نہیں ہیں, میں کیا کروں, دادی امی نہیں مان رہی ہے, نانی امی نہیں مان رہی ہے. تو یہ عذر نہیں ہے, بلکہ ہمت کے ساتھ کام لے کر ہر بستی میں, ہر مسجد میں علماء ہیں, ذمہ دار قسم کے ایسے قوم میں, سماج میں ایسے افراد ہیں جن کے تعاون سے اگر آدمی چاہتا ہے کہ صحیح رخ پر اس کو لایا جائے تو آسانی سے کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہونے والے نکاحوں میں اللہ پاک خوب برکت مقدس فرماوے. بھائی ویڈیو کیا جائز نہیں, ہمارے علماء کا متفق یہ تو ہیں کہ تصویر ویڈیو جو ہے وہ جائز نہیں ہے, اور اس وقت کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو